آج ہم ایک ایسے متن پر بات کر رہے ہیں جو قرآن کی سب سے آخری سورت ہے، سورۃ الناس۔ جی یہ صرف 6 آیات ہیں، بہت مختصر، لیکن اپنے اندر معنی کا ایک جہان رکھتی ہیں۔ جی بالکل اور آج ہماری گفتگو کا جو واحد ذریعہ ہے وہ یہی 6 آیات ہیں۔ بالکل ہمارا مقصد ہے کہ ان کے الفاظ، ان کی ترتیب اور ان میں جو گہرا پیغام چھپا ہے اس کی تہہ تک پہنچے۔ اور خاص طور پر یہ سمجھنا کہ یہ جو پناہ مانگنے کا تصور ہے یہ اصل میں ہے کیا، یہ ہماری نفسیات سے، ہماری روحانیات سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ اور میرے نزدیک جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ اس کا نام ہے الناس، یعنی انسان۔ اور پھر صرف 6 چھوٹی چھوٹی آیات میں 6 بار انسان کا لفظ دہرایا گیا ہے۔ مطلب یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ سورت ہے ہی انسان کے بارے میں، انسان کے لیے ہی ہے۔ تو چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ سورت کا آغاز ایک حکم سے ہوتا ہے، قل، کہو، مطلب ایک اعلان کرو۔ اور اعلان کیا ہے؟ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی اور انسانوں کے معبود کی۔ ایک چیز جو مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ ہے یہ ترتیب، رب، پھر ملک، پھر الہ۔ یہ آگے پیچھے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی خاص حکمت ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، کیونکہ اس ترتیب میں ہی اس دعا کی پوری روح چھپی ہے۔ دیکھیے، یہ تینوں صفات اللہ کے ساتھ انسان کے تعلق کے 3 الگ الگ دائروں کو بیان کرتی ہیں۔ اچھا۔ سب سے پہلے ہے رب الناس۔ عربی میں رب کا لفظ صرف مالک یا آقا کے لیے نہیں آتا۔ اس میں ایک پرورش کا، ایک پالنے کا پہلو ہے نا؟ بالکل۔ رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، پھر پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے اور ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ انسان کا سب سے ذاتی، سب سے قریبی تعلق ہے، محبت والا تعلق۔ تو دعا کی شروعات اس ذات سے ہو رہی ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے انسان کے وجود کے مرکز سے شروع ہو رہی ہے، ایک ذاتی سطح پر۔ جی بالکل۔ جہاں انسان خود کو سب سے زیادہ کمزور محسوس کرتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر رب کے فوراً بعد ملک، بادشاہ، یہ تو ایک دم ذاتی دائرے سے نکل کر ایک بڑی عوامی سطح کی بات لگتی ہے۔ اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ تعلق کی یہ دوسری سطح ہے، ملک الناس۔ دیکھیں، بادشاہ کا تعلق ہوتا ہے اختیار سے، طاقت سے، قانون اور حاکمیت سے۔ صحیح۔ تو اگر رب اندرونی اور ذاتی حفاظت کا احساس دلا رہا ہے تو ملک بیرونی اور اجتماعی حفاظت کی ضمانت دے رہا ہے۔ ایک بادشاہ اپنی رعایا کو بیرونی دشمنوں سے بچاتا ہے، معاشرے میں انصاف قائم کرتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسا ہی ہوا جیسے ایک شخص کو اپنے گھر میں تو اپنے والدین سے تحفظ ملتا ہے، جی بہت اچھی مثال ہے۔ لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے ریاست اور قانون کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ انسان صرف اپنے اندر کے خوف سے نہیں ڈرتا، اسے سماجی خطرات، بیرونی دنیا کے چیلنجز، ان سب کا بھی سامنا ہے۔ تو پناہ مانگنے والا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ جس کی پناہ میں وہ آ رہا ہے وہ صرف شفیق رب ہی نہیں بلکہ لامحدود طاقت اور اختیار رکھنے والا ملک بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذاتی سطح پر رب اور اجتماعی سطح پر ملک، اور پھر تیسرا اور آخری درجہ آتا ہے الہ الناس، انسانوں کا معبود۔ یہ ان دونوں سے کیسے مختلف ہے؟ الہ وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ یہ تعلق نہ صرف ذاتی ہے، نہ صرف اجتماعی، بلکہ یہ وجودی ہے۔ مطلب یعنی وجود کے مقصد سے جڑا ہوا؟ جی، الہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس کی بندگی کی منزل اور اس کی حتمی وفاداری کا مرکز۔ یہ سب سے اعلیٰ تعلق ہے۔ رب ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ملک ہماری دنیا کو چلاتا ہے، لیکن الہ ہمارے وجود کو معنی دیتا ہے۔ واہ! اس لیے پناہ کا یہ اقرار اس حتمی سچائی پر ختم ہوتا ہے کہ میں صرف اپنے پالنے والے یا اپنے حاکم کی نہیں بلکہ اپنے معبود حقیقی کی پناہ میں ہوں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف تو اتنی عظیم، اتنی مکمل اور ہر پہلو سے حفاظت کرنے والی ذات کا بیان ہے جو ہماری ذاتی، سماجی اور روحانی ہر سطح پر محافظ ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ خطرہ کتنا بڑا، کتنا پیچیدہ ہوگا جس کے لیے اتنی جامع، اتنی 360 ڈگری پناہ کی ضرورت پڑ رہی ہے؟
بالکل. اور سورت کا دوسرا حصہ اسی خطرے کی نوعیت کو کھول کر بیان کرتا ہے. پہلی 3 آیات نے قلعے کی مضبوطی دکھائی. اب اگلی 3 آیات دشمن کی چالوں کو بے نقاب کرتی ہیں. اور وہ دشمن بیان کیا گیا ہے ان الفاظ میں، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور چھپ جاتا ہے. یہ الوسواس الخناس، یہ تصور بہت پر اسرار اور نفسیاتی سا لگتا ہے. جی، یہ کوئی عام دشمن نہیں ہے جو سامنے سے حملہ کرے. ان 2 الفاظ میں اس کی پوری حکمت عملی بیان کر دی گئی ہے. پہلا لفظ ہے الوسواس. یہ صرف وسوسہ یا ایک خیال نہیں ہے. عربی زبان کے وزن کے اعتبار سے اس میں تکرار کا مفہوم ہے. اچھا، یعنی بار بار آنے والا؟ جی، وہ جو بار بار چپکے سے ایک سرگوشی کے انداز میں منفی خیال، شک یا برائی کی ترغیب دل میں ڈالتا ہے. یہ کھلی جنگ نہیں ہے، یہ ایک خفیہ نفسیاتی حملہ ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج کل لوگ امپوسٹر سنڈروم کی بات کرتے ہیں. وہ اندر کی آواز جو کہتی ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہ خیال باہر سے نہیں آتا، یہ آپ کے اپنے خیالات کا روپ دھار کر آتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ اس کی آواز انسان کی اپنی سوچ کی آواز لگتی ہے. یہ شک پیدا کرتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے، رشتوں میں بدگمانی ڈالتا ہے. اور دوسرا لفظ الخناس، اس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والا. یہ تو اس کی طاقت نہیں بلکہ کمزوری کی طرف اشارہ لگتا ہے نا؟ بالکل. اور یہی اس پورے تصور کا سب سے امید افزا پہلو ہے. خناس وہ ہے جو مقابلہ نہیں کر سکتا، جو روشنی سے ڈرتا ہے. جیسے ہی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے یا شعوری طور پر اس منفی خیال کو چیلنج کرتا ہے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. اچھا. وہ صرف اندھیرے میں اور غفلت میں ہی کام کر سکتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شر کو نظر انداز کرنا ہی اس کا بہترین علاج ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے. میرے خیال میں خناس کا لفظ دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. مقابلہ یہ ہے کہ آپ اسے پہچانیں کہ یہ ایک بیرونی سرگوشی ہے، یہ میری اپنی سوچ نہیں. اور علاج یہ ہے کہ آپ اس پر توجہ دینے کے بجائے اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیں. جیسے روشنی جلانے سے سایہ خود غائب ہو جاتا ہے. بالکل. آپ سائے سے لڑتے نہیں ہیں، آپ صرف روشنی لے آتے ہیں. یہ بات دلچسپ ہے کہ اس کی فطرت بزدلانہ ہے، لیکن یہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ یہ وہاں حملہ کرتا ہے جہاں ہم سب سے کمزور ہوتے ہیں، ہمارے اپنے خیالات میں. اور اگلی آیت شاید اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہاں قلوب یعنی دلوں کا نہیں بلکہ صدور یعنی سینوں کا ذکر ہے. جی، اور یہ فرق معمولی نہیں، بہت اہم ہے. اچھا؟ جہاں یقین اور ایمان قائم ہوتے ہیں، وہ ذہن کا تخت کا کمرہ ہے. تو اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی حملہ تخت کے کمرے پر نہیں ہو رہا بلکہ لابی میں ہو رہا ہے. بالکل. وسوسہ پہلے صدر یعنی سینے کے کھلے میدان میں ایک خیال بن کر داخل ہوتا ہے. یہ ایک آزمائشی حملہ ہے. اگر انسان اسے وہیں پہچان کر رد کر دے تو وہ خناس بن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن اگر انسان اس وسوسے کو پکڑ لے، اس پر غور کرتا رہے، تو وہ خیال آہستہ آہستہ قلب یعنی دل میں اتر کر ایمان کی جڑ کو کمزور کرنے لگتا ہے. یہ بصیرت تو کمال کی ہے، لیکن یہ ایک ذمہ داری بھی ڈالتی ہے. اگر حملہ صدر میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دفاع کی پہلی لائن ہم خود ہیں. جی بالکل. یہ صورت ہمیں بااختیار بناتی ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بے بس نہیں ہیں. حملہ وہاں ہو رہا ہے جہاں ابھی ہمارا کنٹرول ہے. صحیح. اور اب آخری آیت جو اس پورے معاملے کو اور بھی حقیقی اور عملی بنا دیتی ہے. اور اس آیت نے ہمیشہ مجھے چونکایا ہے. من الجنتی والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یہ خیال کہ وسوسے کا ذریعہ صرف کوئی غیر مرئی شیطانی قوت ہی نہیں بلکہ خود دوسرے انسان بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو بہت سنگین بات ہے. اور یہی اس صورت کی جامعیت کی ایک اور دلیل ہے. یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ منفی خیالات اور برے مشوروں کے ذرائع 2 قسم کے ہو سکتے ہیں. الجنہ سے مراد وہ غیر مرئی قوتیں ہیں، لیکن الناس سے مراد وہ انسان ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں. یعنی ہمارے دوست، رشتہ دار، میڈیا یا سوشل میڈیا پر موجود آوازیں بھی. کوئی بھی وہ دوست جو حسد میں آپ کو کسی اچھے کام سے روکے، وہ ساتھی جو آپ کے اعتماد کو کمزور کرے، وہ میڈیا جو مایوسی اور لالچ کو ہوا دے،
یہ وہ لوگ ہیں جو میٹھی زبان میں خیر خواہی کے لبادے میں زہر گھولتے ہیں۔ ان کا وسوسہ بعض اوقات شیطان کے وسوسے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ نظر آتا ہے۔ جی، کیونکہ وہ نظر آتا ہے، سنائی دیتا ہے اور بعض اوقات قابل اعتبار بھی لگتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار کسی نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا تھا کہ تم یہ نیا کام شروع مت کرو، اس میں بہت رسک ہے، تم سے نہیں ہو پائے گا۔ اس وقت تو وہ مشورہ اور ہمدردی لگی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ وہ ایک وسوسہ تھا جو میرے اعتماد کو ختم کر رہا تھا۔ وہ شخص الناس میں سے تھا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ تو یہ صورت صرف ایک روحانی دعا نہیں بلکہ ایک سماجی انتباہ بھی ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم نہ صرف اپنے اندرونی وسوسوں سے پناہ مانگیں بلکہ اپنے ارد گرد کے تعلقات اور ماحول کا بھی جائزہ لیں۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ ہمیں خود احتسابی کی دعوت بھی دیتی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ کہیں ہم خود تو دوسروں کے لیے اناسی میں سے وہ وسوسہ ڈالنے والے نہیں بن رہے؟ کیا ہم اپنی باتوں سے، اپنے مشوروں سے دوسروں کے سینوں میں منفی خیالات تو نہیں ڈال رہے؟ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہم پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ چھوٹی سی صورت ایک مکمل حفاظتی نظام ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حفاظت کرنے والی ذات کون ہے، ہمارا رب، ہمارا بادشاہ، ہمارا معبود، اور پھر بتاتی ہے کہ خطرہ کیا ہے۔ جی، اور اس کی ساخت میں ایک شاندار توازن ہے۔ پہلی 3 آیات پناہ دینے والی ذات کی عظمت پر ہیں اور آخری 3 آیات اس شر کی نوعیت، اس کے کام کرنے کے طریقے اور اس کے ذرائع کی وضاحت کرتی ہیں۔ بالکل۔ یہ توازن ہمیں ایک اہم سبق سکھاتا ہے کہ کسی بھی جنگ میں کامیابی کے لیے جتنا ضروری اپنے قلعے کی مضبوطی کو جاننا ہے، اتنا ہی ضروری دشمن کی چالوں کو سمجھنا بھی ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک خیال غور کے لیے چھوڑتے ہیں۔ یہ قرآن کی آخری سورت ہے، اس کا نام انسان ہے اور اس میں 6 بار انسان کا ذکر ہے۔ کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسانیت کا سفر تمام تر بیرونی اور اندرونی خطرات اور چیلنجز کے باوجود بالآخر اپنے رب، اپنے بادشاہ اور اپنے معبود کی پناہ میں ہی اپنی تکمیل پاتا ہے؟